اسرائیلیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس یلو گرین والی جو قبہ صخرہ ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ مسجد قبلی کو بھول جائیں اور ہم جو ہے مسجد قبلی پر قبضہ کر لیں۔ آپ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ اور آج کل جو ملک کے موجودہ حالات ہیں، اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں جو ہم آپس کے اندر سن رہے ہیں، تو آج کل کے موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں ان کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی علم جو ہے وہ پہنچتا رہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم نے اپنی اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ان تک بھی یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے معلومات جو ہے پہنچ جائے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کعبہ معظمہ، مسجد نبوی، اس کے متعلق تو لوگوں کو معلومات ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی فضیلت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے، لیکن جو ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ اب بھی موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جو جنگ کا سلسلہ ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، جو ہے اسرائیل مسلسل جو ہے وہ غزہ پر اور فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے، مسلسل ان کو شہید کر رہا ہے۔ تو ان کا اصل مقصد کیا ہے، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے ویڈیو بنائیں۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے مفتیٰ، ٹھیک ہے؟ جو مفتی ہوتا ہے نا، وہ تو واقعی مفتی ہوتا ہے اور وہ ریئل والا مفتی ہوتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جن کو نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، نماز تک ان کو پڑھنی نہیں آتی، تو وہ سوشل میڈیا پر مفتیٰ بنے بیٹھے ہیں۔ تو میرے نظروں سے بھی کچھ ایسی ویڈیوز گزری تھی کہ لوگ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا تعین کر رہے تھے کہ یہ مسجد قبلی ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور جو یلو گرین والا گنبد ہے جسے قبہ صخرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ اور فلسطینیوں کا مقصد کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اسرائیلیوں کا مقصد یہ ہے کہ اس یلو گرین والی جو قبہ صخرہ ہے اس کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ مسجد قبلی کو بھول جائیں اور ہم جو ہے مسجد قبلی پر قبضہ کر لیں۔ آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی ہماری ویڈیو پر ایک تصویر بھی جو ہے سامنے آ رہی ہوگی۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس، یہ ایک باؤنڈری کا نام ہے، خاص مسجد کا نام نہیں ہے، ایک پوری باؤنڈری کا نام ہے، اور اس کے اندر تقریباً جو ہے 6 سے 7 قسم کی مسجدیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر پر آپ کو جو ہے وہ باؤنڈری بھی نظر آ رہی ہوگی اور اس باؤنڈری پر نشان بھی لگا ہوگا، اور یہ مکمل جو ایریا ہے نا، حصہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کہلاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ مسجد اقصیٰ کا جو اطلاق ہے وہ کہاں تک ہے، اور کیا صرف ایک ہی مسجد اقصیٰ ہے یا اس کے اندر دیگر جو ہے اور بھی مسجدیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ افضلیت کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر 3 مساجد ایسی ہیں کہ جو فضیلت والی ہیں اور ان کی طرف سفر کرنے والا عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ایک مسجد حرام ہے، کعبہ معظمہ والی مسجد، دوسری مسجد نبوی ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کا روضہ ہے، اور تیسری فضیلت والی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے جسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اقصیٰ جو ہے یہاں پر
یہ ابعد کے معنی میں ہے، بعد کے معنی میں ہے، اور اقصیٰ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ مکہ مکرمہ جو مسجد حرام ہے، مسجد حرام کے بعد اب جو نمبر آئے گا نا وہ مسجد اقصیٰ کا نمبر آئے گا، تو اقصیٰ یہاں پر ابعد کے معنی میں ہے کہ مکہ مکرمہ مسجد حرام کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور ان کا جو سفر بھی ہے آج کے دور کے اندر جو ہے مسجد اقصیٰ کا سفر تو کچھ ہی گھنٹوں کا ہے، اگر آپ کاروں پر سفر کریں گے، ویگنوں پر کریں گے، یا بسوں پر کریں گے، یا ہوائی جہاز کے ذریعے کریں گے تو یہ کچھ ہی گھنٹوں کا سفر ہے۔ لیکن اس دور کے اندر جب یہ سہولیات موجود نہیں تھی تو مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام ان کا جو آپس کے اندر جو فاصلہ تھا، سفر کی جو نوعیت تھی، جو مقدار تھی، جو ایک لمٹ تھی، تقریباً 1 مہینے کا یہ سفر ہوا کرتا تھا کہ 1 مہینہ آپ اونٹوں پر یا پیدل سفر کریں گے تو 1 مہینے کے اندر آپ مکہ جو مسجد حرام ہے یہاں سے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچیں گے۔ تو اقصیٰ یہاں پر ابعد کے معنی میں ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ مسجد اقصیٰ کا جو اطلاق ہوتا ہے اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جو حرم قدسی کی 4 دیواری کے اندر ہے، اور مسجد اقصیٰ ہی بیت المقدس ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیرات احمدیہ، تفسیرات مدارک، روح البیان اور بیت المقدس، فیض ملت وغیرہ، ان کے اندر انہوں نے لکھا کہ تقریباً 1,44,000 مربع میٹر پر جو مشتمل ہے، جیسے جامع مسجد قبلی بھی ہے، قبہ صخرہ بھی ہے، اور مصلی مروانی بھی ہے، حائط البراق بھی ہے، وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس احاطے کے اندر بہت سارے اسلامی شعائر بھی موجود ہیں جن کی تقریباً تعداد 200 تک جا کر پہنچتی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق یہاں پر ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں پر امام غزالی نے بیٹھ کر تحریر جو ہے لکھی تھی، اور آپ نے اسی مقام پر بیٹھ کر احیاء العلوم کا آپ نے آغاز بھی فرمایا تھا۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ جو سوشل میڈیا پر ہمیں گمراہ کیا جا رہا تھا، ہمیں کسی اور طرف لے کر جایا جا رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ صرف ایک مسجد کا نام ہے، وہ غلط ہیں، وہ درست نہیں ہیں، بلکہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ایک احاطے کا نام ہے، اور اس کے اندر تقریباً اسلام کے 200 شعائر وہاں پر موجود ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر 6 قسم کی مساجد اس بیت المقدس کے اندر ہیں۔ اور یہودیوں کا جو مشن ہے، جو اسرائیلیوں کا جو مشن ہے، وہ اس پورے احاطے کو تباہ کرنا ہے، اس پورے احاطے پر قبضہ کرنا ہے۔ تو میں اولاً پہلے مسجدوں کے نام لوں گا کہ اس احاطے کے اندر کون کون سی مسجدیں ہیں، اور پھر اس کی ہم وضاحت بھی سننے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسجد کب واقع ہوئی، اور اس مسجد کو کس نے تعمیر کروایا، اور اس مسجد کا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم سنیں گے۔ 6 یا 7 قسم کی مقامات اس احاطے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مسجد قبلی، اور دوسرا مسجد مروانی، اسے مصلی مروانی بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا مسجد اقصیٰ قدیم، اور چوتھی مسجد قبہ صخرہ، اور 5ویں مسجد براق، اور 6ٹھی مسجد مغاربہ، 7ویں جامع النساء۔ تو یہ 7 قسم کی مساجد جو ہے اس احاطے کے اندر پائی جاتی ہے۔ مسجد قبلی، جامع القبلی، اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ حرم اقصیٰ کے جنوب کے اندر قبلے کی جانب واقع ہے، اور قبلے کی جانب ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جامع مسجد قبلی کا نام دیا گیا ہے، اور اسی مسجد کو مرکزی مسجد بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی مرکزی محراب اور اسی مسجد کے مرکزی محراب اور ممبر بھی ہیں جہاں سے نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو جو مسجد قبلی ہے اسی مسجد کے اندر ہی مرکزی محراب بھی موجود ہے، مرکزی ممبر بھی موجود ہے، اور یہیں سے جمعہ اور عیدین کے نماز وغیرہ کے خطبے وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر مسجد قبلی کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس مسجد قبلی کے اندر تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری کے اندر اس مسجد کو فتح کیا تھا، اور 15 ہجری کے اندر حضرت عمر نے اس کو فتح کے موقع پر بنوایا بھی تھا، اور اس وقت اس مسجد کے اندر تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش تھی۔
اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی تجدید کروائی، توسیع کروائی، تو تقریباً 3000 جو ہے نمازیوں کے لیے یہ جگہ کافی ہو گئی۔ جب صلیبیوں نے قدس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اس مسجد کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ انہوں نے دفاتر کے لیے رکھا تھا، دوسرا حصہ سپاہیوں کے رہنے کے لیے رکھا تھا، اور تیسرا حصہ انہوں نے اس مسجد کا کنیسہ بنا دیا، چرچ وغیرہ بنا دیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک اسی مسجد کو اسی حالت میں رکھا گیا۔ صلیبیوں کے قبضے کے اندر یہ مسجد تھی، لیکن 538 ہجری کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو فتح کیا تھا، اور آپ نے اس مسجد کی تعمیر وغیرہ کروائی، اور پھر حضرت جو خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں، عثمانیوں کا دور جب تک رہا اس وقت تک یہ مسجد اسی حالت کے اندر رہی۔ پھر اس مسجد پر فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور جب یہودیوں کے قبضے کے اندر یہ مسجد آئی، اور آج بھی یہ یہودیوں کے قبضے کے اندر موجود ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک اس مسجد کو بار بار جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، اور اس مسجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ دوسری مسجد تھی مسجد مروانی۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب کے اندر جانب مشرق کے اندر واقع ہے، اور مسجد اقصیٰ کا یہ حصہ پہلے التسویۃ الشرقیہ کے نام سے معروف تھا۔ اب صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے بعد مصلی مروانی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو آزاد کرا دیا۔ البتہ اس میں باقاعدہ نماز کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا۔ اہل قدس اور مضافات کے جو مسلمان ہیں انہوں نے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت سے مسلسل اس حصے کو بھی نماز اور عبادت کے ذریعے آباد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور یہ حصہ بھی ہمیشہ نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے موقع پر اس مسجد کے حصے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اچھا، مسجد اقصیٰ قدیم، یہ مسجد قبلی کے ساتھ متصل واقع ہے، اور یہ وہی مسجد ہے کہ جسے جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تعمیر کیا۔ مسجد قبلی سے ایک راستہ یا سیڑھی وہاں پہنچنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ جنوبی جانب 2 دروں پر مشتمل ہے۔ ایک عمارت ہے، اور ان دروازوں کو امویوں نے اس لیے بنایا تھا تاکہ جنوبی جانب شاہی محلات سے براہ راست مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے، اور اسی حصے میں مسجد قبلی میں موجود گنبد کے لیے مضبوط ستون بھی موجود ہیں، اور اس میں نمازیوں کی گنجائش کی تعداد تقریباً 1000 مسلمانوں کی تعداد ہے، کہ 1000 مسلمان اس مسجد کے اندر جو ہے وہ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد قبۃ الصخرہ، یہ مسجد اقصیٰ کا ایک اہم ترین جز ہے، اور یہ تمام دنیا کی مسجدوں میں ممتاز ترین مسجد ہے، اور فن معماری کے اندر دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں کے اندر بھی اس مسجد کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور تقریباً روایتوں کے مطابق جو ہے یہ جو قبہ صخرہ ہے، جو یلو گرین کا ہمیں یہ گنبد نظر آ رہا ہوتا ہے، اس گنبد پر تقریباً 200 کلو سونا جو ہے آج تک لگا ہوا ہے، اور یہ تابعین کے دور سے اس مسجد کی مرمت وغیرہ ہوتی آ رہی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ جامع مسجد قبلی جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، تو وہ غلط ہے، غلطی پر ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ ایک احاطے کا نام ہے، اور اس احاطے کے اندر ان مساجد کا نام ہے جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر ابھی سن رہے ہیں۔ تو اس مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر ایک مسجد پائی جاتی ہے جسے مسجد براق بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو مسجد براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج پر گئے، مسجد اقصیٰ سے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی مسجد کے ساتھ براق کو باندھا تھا، اور اسی مسجد کو جو ہے مسجد براق کو یہودی اہم سمجھتے ہیں۔ اہم سمجھنے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی مسجد کا ایک جز ایسا ہے کہ اسے
جو ہے ہیکل سلیمانی کے نام سے یہ یہودی جانتے ہیں۔ تو اس مسجد کو مسجد براق اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ یہودی جو ہے آج بھی اس مسجد کو مقدس سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک نظریہ ہے یہودیوں کا کہ اس مسجد کے ایک جز کے اندر ہیکل سلیمانی جو ہے یہاں پر اس مسجد کے اوپر تعمیر کیا جائے گا، تو وہ اس مسجد کو ختم کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہودیوں کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اس مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہماری حکومت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالی فلسطینیوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے، ان کے شہیدوں کی جو ہے بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، اور اسلام کے اندر ان مساجد کی کتنی جو ہے وہ قدر و قیمت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کو جو اجر دیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ مسجد اقصی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 500 گنا بڑھا کر اس کا اجر جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور خود بھی معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔